معزز دوستو، حماس کی جانب سے زمین، فضا اور سمندر کے ذریعے اسرائیل پر ہزاروں کی تعداد میں راکٹ برسائے گئے، جس میں اب تک کے اطلاعات کے مطابق 50 فوجیوں سمیت 700 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسرائیل دنیا کا جدید ترین ٹیکنالوجی رکھنے والا ملک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جدید ترین آئرن ڈوم سسٹم بھی رکھتا ہے۔ یہ آئرن ڈوم سسٹم کیا ہے؟ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ کیا اسرائیل کا یہ ایڈوانس آئرن ڈوم سسٹم فیل ہو گیا ہے؟ یہ سب جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ وہ جان سکیں جو جاننا ضروری ہے۔ معزز دوستو، امریکہ اور اسرائیل نے مشرق وسطی میں کئی دہائیوں سے اسٹریٹجک شراکت داری برقرار رکھی ہے۔ خطے میں واحد حقیقی جمہوریت کے طور پر اسرائیل ایک اہم استحکام کا کردار ادا کرتا ہے، حالانکہ اس کا کچھ حصہ دشمن پڑوسیوں سے گھرا ہوا ہے۔ ایک سینیٹر کے طور پر صدر جو بائیڈن نے سب سے پہلے اسرائیل کے ساتھ اپنی قریبی شراکت داری سے امریکہ کو حاصل ہونے والے اسٹریٹجک فائدے کا حوالہ دیا، جو خطے میں بے مثال ہے۔ جب انہوں نے اعلان کیا تھا اگر اسرائیل نہ ہوتا تو امریکہ کو باہر جا کر اسرائیل کو ایجاد کرنا پڑتا۔ امریکہ اسرائیلی تعلقات امریکیوں کو دفاع کے جدید طریقوں تک رسائی بھی فراہم کرتے ہیں۔ آئرن ڈوم سسٹم 4 کلومیٹر سے 70 کلومیٹر کے فاصلے تک فائر کیے جانے والے شارٹ رینج راکٹوں اور توپ خانے کے گولوں کو روکنے اور تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اسرائیلی آئرن ڈوم بیٹریوں پر چلنے والا نظام ہے جو ملک کے بنیادی ڈھانچے اور شہریوں کی حفاظت کے لیے کام کرتی ہے۔ ہر بیٹری 60 مربع میل تک دفاع کرنے کے قابل ہے۔ انہیں اسرائیل کے شہروں کے ارد گرد اسٹریٹجک طور پر رکھا گیا ہے تاکہ ان آبادی والے علاقوں کی طرف جانے والے پروجیکٹائل کو روکا جا سکے۔ تاہم آئرن ڈوم کو عام طور پر جوہری ہتھیاروں کی فراہمی کے لیے استعمال ہونے والے گولہ بارود کو گولی مارنے کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا ہے۔ اگر کوئی دشمن اسرائیل پر ایٹمی توپخانے کے گولے سے حملہ کرتا ہے تو آئرن ڈوم اس کے خلاف اتنی ہی صلاحیت رکھتا ہوگا جتنا کہ کسی دوسرے توپخانے کے خلاف۔ 17 جنوری 2014 کو اوباما نے مالی سال 2014 کنسولیڈیٹڈ اپروپریشن ایکٹ پر دستخط کیے تھے۔ یہ بل اسرائیل کو آئرن ڈوم سسٹم کی خریداری کے لیے $235 ملین دے رہا تھا۔ پیٹریاٹ میں اینٹی بیلسٹک میزائل کی اچھی صلاحیت ہے، لیکن کم فاصلے تک مار کرنے والے راکٹوں کو مار گرانے کی صلاحیت تقریباً نہیں ہے۔ آئرن ڈوم مختصر فاصلے تک مار کرنے والے راکٹوں کے خلاف بہت اچھا کام کرتا ہے اور بیلسٹک میزائل کے خلاف بالکل بیکار ہے۔ آئرن ڈوم سسٹم ان خطرات کے خلاف انتہائی مؤثر ہے جن کا مقابلہ کرنے کے لیے اسے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ راکٹ، توپ خانہ، مارٹر اور آہستہ سے اڑنے والے کروز میزائل 2000 سے زیادہ دعویٰ کردہ مداخلتوں کے ساتھ یہ تاریخ میں سب سے زیادہ جنگی ثابت شدہ فضائی دفاع میں شامل ہے۔ آئرن ڈوم ایک موبائل ڈیفنس سسٹم ہے جسے رافیل ایڈوانس ڈیفنس سسٹم اور اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز نے 2011 میں تیار کر کے نصب کیا تھا تاکہ اسرائیل میں مارے جانے والے راکٹوں اور پروجیکٹائلوں کے بم دھماکوں سے پیدا ہونے والے سیکیورٹی خطرات کا جواب دیا جا سکے۔ غزہ کے پٹی کے ساتھ تشدد کے بھڑک اٹھنے کے دوران آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم کی سرگرمی کے بارے میں اسرائیلی فضائیہ کی تحقیقات میں راکٹ براجوں میں سے ایک کے دوران تکنیکی خرابی کا انکشاف ہوا، جس کے نتیجے میں پروجیکٹائل کو اترنے سے پہلے روکا نہیں گیا۔ کئی سال پہلے امریکی کانگریس نے آئرن ڈوم سسٹم کے لیے $1 بلین کی ہنگامی فنڈنگ کی منظوری دی تھی، جس کی مئی 2021 کے غزہ تنازع کے بعد ضرورت تھی، جہاں غزہ کی طرف سے اسرائیل پر 4300 سے زیادہ راکٹ فائر کیے گئے تھے، جس سے اسرائیل کی حفاظت کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا۔ اگست میں غزہ کی پٹی میں اسرائیل اور فلسطینی جھڑپ میں آئرن ڈوم ایک بار پھر انمول ثابت ہوا، جس نے اسرائیل کی جانب فائر کیے گئے 97% پروجیکٹائل کو روک دیا۔ یہاں 5 باتیں ہیں جو آپ کو اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم اور ہنگامی فنڈنگ کو محفوظ بنانے کی کوشش کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے۔ آئرن ڈوم ایک فضائی دفاعی میزائل سسٹم ہے جسے 2 اسرائیلی فرموں نے دفاعی مقاصد کے لیے امریکہ کے تعاون سے تیار کیا تھا۔ اسے کبھی بھی حملہ یا جوابی کارروائی کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا،
دنیا کے سب سے مضبوط فضائی دفاعی نظام کے 3 اجزاء ہوتے ہیں: ایک ریڈار جو آنے والے راکٹوں کا پتہ لگاتا ہے، ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جو خطرے کی سطح کا تعین کرتا ہے، اور ایک انٹرسیپٹر جو یہ طے کرتا ہے کہ انسانی جانوں یا انفراسٹرکچر کو خطرہ لاحق ہے تو آنے والے راکٹ کو حملہ کرنے سے پہلے ہی تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسرائیلی حکام اسرائیل پر داغے جانے والے شارٹ رینج راکٹوں کو روکنے میں یہ تقریباً 90% مؤثر ہے۔ یہ نظام تمام پس منظر اور عقائد کے اسرائیلیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر مئی 2021 میں اسرائیل پر 4300 سے زیادہ راکٹ فائر کیے گئے، جس میں سے 1500 سے زیادہ راکٹوں نے زیادہ آبادی والے علاقوں کو نشانہ بنایا، جس میں اسرائیل کا سب سے بڑا شہر تل ابیب بھی شامل ہے۔ آئرن ڈوم نے ان راکٹوں میں سے 90% سے زیادہ کو مار گرایا، جس سے ہلاکتوں کی تعداد میں بہت کمی آئی، ورنہ اسرائیل کے میزائل ڈیفنس سسٹم کے بغیر یہ تعداد بہت زیادہ ہوتی۔ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو مختلف شہروں میں نصب کیا گیا ہے۔ اس سے فلسطینیوں کی جانیں بھی بچ جاتی ہیں۔ اسرائیل کو اپنے دفاع کے لیے ایک قابل عمل آپشن دینے سے اس کی توجہ دشمنوں کے خلاف پیشگی کارروائیوں کی حکمت عملی سے ہٹ کر ایک ایسے دفاعی نظام کی طرف منتقل ہو جاتی ہے جو کہ حقیقی اور موجودہ خطرے کو روکتا ہے۔ یہ شہری علاقوں میں اور اس کے ارد گرد زمینی کارروائیوں کی ضرورت کو بھی کم کرتا ہے، جنہیں دشمن اسرائیلی شہریوں پر میزائل اور راکٹ داغنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اکثر زمینی جرائم کے نتیجے میں زیادہ جانوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ 2016 کی ایک مفاہمت کی یادداشت جس میں 10 سالوں کے دوران $38 بلین کی فوجی امداد کے عزم نے، جس میں میزائل ڈیفنس کے لیے $5 بلین کا بے مثال عزم بھی شامل ہے، اسرائیل کو یقین دلایا کہ وہ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان امریکی حمایت کے مستقل سلسلے پر اعتماد کر سکتا ہے۔ اسی طرح اس نے اسرائیل کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ امریکی ملازمتوں کو سپورٹ کرنے کے لیے امریکہ کی طرف سے تیار کردہ مزید جدید صلاحیتوں کو خریدے۔ تقریباً $80,000 ایک ٹکڑے کی لاگت سے آئرن ڈوم کے انٹرسیپٹر صرف اس وقت استعمال کیے جاتے ہیں جب انسانی زندگی یا انفراسٹرکچر کو خطرہ ہو۔ کچھ عرصہ پہلے اسرائیل پر 3000 سے زائد راکٹ فائر کیے گئے تھے، لیکن اسرائیلی فوج کے مطابق تقریباً 90% راکٹوں کو اس کے فلیگ شپ آئرن ڈوم میزائل ڈیفنس سسٹم نے روکا ہے۔ آئرن ڈوم کو خاص طور پر آنے والے مختصر فاصلے کے خطرات سے بچانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس نظام کی جڑیں اس جنگ میں ہیں جو اسرائیل نے 2006 میں لبنانیوں کے ساتھ لڑی تھی، جب ہزاروں راکٹ اسرائیل پر داغے گئے تھے، جس سے بہت بڑے پیمانے پر زیادہ نقصان ہوا تھا اور درجنوں اموات ہوئیں۔ اس کے بعد اسرائیل نے کہا کہ ایک نئی میزائل ڈیفنس شیلڈ تیار کی جائے گی۔ اسرائیلی فرمز رافیل ایڈوانس ڈیفنس سسٹمز اور اسرائیلی ایروسپیس انڈسٹری نے امریکہ کے تعاون سے تیار کیا۔ آئرن ڈوم 2011 میں فعال ہوا۔ یہ سسٹم سب سے زیادہ جدید دفاعی نظاموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ آئرن ڈوم آنے والے خطرات کو نقصان پہنچانے سے پہلے ان کی شناخت اور تباہ کرنے کے لیے ریڈار کا استعمال کرتا ہے۔ حماس کے ہتھیاروں کی طاقت، حدود اور موسم کا خاص خیال رکھتے ہوئے غزہ سے فائر کیے جانے والے راکٹ جیسے کم فاصلے کے ابتدائی ہتھیاروں کا مقابلہ کرنے میں مدد کے لیے بنایا گیا تھا۔ آئرن ڈوم کو تیار کرنا مہنگا تھا، لیکن مینوفیکچررز کا کہنا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی سستی ہے، لیکن اسرائیل نے اسے بنا لیا کیونکہ یہ میزائلوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو ممکنہ طور پر تعمیر شدہ علاقوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں، جبکہ دوسری طرف آئرن ڈوم سسٹم جامد اور موبائل یونٹ صرف کسی بھی چیز کو مارنے کے لیے انٹرسیپٹر میزائل چلاتے ہیں، جسے خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ معزز دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ وہ جان سکیں جو جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔